پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ذکر کیا تھا وہ اسباب جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی آخری وقت کو اچھا کر دیتے ہیں، خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے، اور جس سے انسان کی آخرت بہتر بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے جمعۃ المبارک میں حسن خاتمہ اور اچھے خاتمے کی علامات کیا ہیں، کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ہیں جو دیکھ کے آپ کو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ انشاءاللہ اللہ کی جنت میں سیدھا جائے گا، اور اس کی یہ کیفیت اور یہ اس کی زندگی کے آخری وقت کی باتیں یہ اس کے ایمان کے پکا ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ ہمارے خاتمے کو اچھا بنا دے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات بیان کی کہ جس کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہے، اچھا ہے اور یہ جنتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بندے کی موت میدان شہادت میں ہو جائے، میدان قتال میں ہو جائے، شہادت کی موت اس کی ہو جائے۔ یہ جو شہادت کی موت ہے یہ ایسی موت ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ شہید کو عذاب قبر سے اور موت کی وحشت سے محفوظ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شہید کو موت کے وقت جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ فوراً دکھا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر شہداء کی اگر کوئی تصویر آئے تو اس میں وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کی موت کے وقت اس کی معافی کا اعلان اور جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ پھر یہیں پر بس نہیں، شہید کے لیے قیامت والے دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور قیامت والے دن اس کے سر پہ عظیم فضیلت والا تاج پہنایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائیں گے۔ یہ 6 بڑے اعزاز اس انسان کو مل جاتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حدیث میں 25 باتیں ذکر ہیں کہ جس موت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت قرار دی۔ ان میں سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پانی میں ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، کسی دیوار کے نیچے یا کسی چیز کے نیچے دب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، آگ سے جل کے فوت ہو گیا، کرنٹ لگنے سے فوت ہو گیا یہ بھی شہید ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے موت آئی یہ بھی شہید ہے، طالب علم تھا دین سیکھنے کے لیے نکلا، راستے میں اس کو موت آ گئی یہ بھی شہید ہے۔ فرمایا وہ عورت جو بچہ جنتے ہوئے اس تکلیف کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی وہ بھی شہید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اخلاص سے دل سے دعا کرتا رہتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، وقت آئے گا تو ضرور، موقع ملے گا تو ضرور جاؤں گا، وہ جا نہیں سکا، شہادت کی موت نہیں مل سکی، چارپائی پہ فوت ہوا، قیامت والے دن شہداء کی صفوں میں کھڑا کیا۔ میرے بھائیو، یہ چند بڑی بڑی چیزیں میں نے ذکر کر دی، تفصیل ان کی بڑی لمبی ہے۔ تو سب سے پہلا وہ خوش نصیب ہے جس کو موت آئے، شہادت کی موت آ گئی، یا وہ ان میں سے کسی موت کا شکار ہو گیا، یا آپ نے فرمایا عالمی وبا، کوئی وائرس، کوئی مرض ایسی تھی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، تو اس وائرس اور مرض میں فوت ہونے والا بھی شہید ہے۔ اور یہ وائرس اور مرض ہر زمانے میں آتی رہی، یہ صرف اب کی بات نہیں۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا وائرس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، سن 18 یا 17 ہجری کی بات ہے۔
اور ملک شام پر طاعون کی وبا نے، یہ جس طرح آج کرونا کا وائرس ہے، اس وقت طاعون کی وبا تھی، اس قدر شدید حملہ کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح عظیم صحابی ہیں، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی اس طاعون کی مرض میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ 25,000 لوگ اس مرض کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ ان کے جسم پر بھی پھوڑا نکلا، اور وہ بھی مرض طاعون کی مرض کی طرح تھی، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ 22 رجب سن 60 ہجری تھی۔ یہ جو آج بدبخت 22 رجب کو کنڈے بھرتے ہیں، حلوہ پوڑی تقسیم کرتے امام جعفر صادق کی پیدائش میں، امام جعفر صادق تو 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، نہ ان کی وفات کا تعلق، اور ان کی وفات شوال میں ہوئی ہے، نہ اس مہینے رجب سے امام جعفر صادق کی پیدائش نہ وفات کا تعلق ہے۔ اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے 22 رجب، کیونکہ ساری دنیا کے کافروں کو ناکو چنے چبائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بدبخت خوشی کرتے ہیں رجب کی اس 22 تاریخ کو، اور دیکھا دیکھی بیچارے جاہل مسلمان وہ بھی حلوہ پوڑی تقسیم کر رہے اور اردا گرد کر رہے، حالانکہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کاتب وحی اللہ کے نبی کا سالہ ام حبیبہ کا بھائی اور خال المسلمین کی وفات پر مسلمان خوشی کریں، قطعاً زیب نہیں دیتے۔ عیسائیت کو اور ہندو مت کو اور یہودیت کو لگام ڈالی ہے تو اللہ کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی۔ ان کے جسم پر یہ پھوڑا نکلا، یہ دنیا سے چلے گئے، اور جہاد کے بڑے بڑے میدانوں میں حصہ لیا، موت نہیں آئی، آج چارپائی پہ فوت ہوئے۔ تو کچھ منافقوں نے کہا دیکھو جی امیر معاویہ کے جسم میں بیماری آئی، اللہ نے اس کو پکڑ میں لیا ہے، اس کو سزا ملی ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے جو اس طاعون کی مرض میں دنیا سے گیا، فرمایا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ نیک لوگوں پر آزمائش آتی ہے، پکڑ تو آتی ہے سود خوروں پر، پکڑ آتی ہے بیماری بے نمازوں پر، پکڑ بنتی ہے بیماری جھوٹے انسانوں پر، پکڑ بنتی ہے بیماری زانیوں شرابیوں پر۔ مومن ہے، نمازی ہے، مواحد ہے، اللہ کا ولی ہے، اس پر بیماری آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس بیماری پہ موت آنے پر بھی اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرماتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سب سے پہلی چیز ہے، اس کے اندر بڑے بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے طاعون کی مرض میں۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، سن 59 ہجری میں اس قدر یہ وبا اور وائرس پھیلا کہ 3 دن کے اندر 70,000 لوگ فوت ہوئے۔ 3 دن میں 70,000 لوگ فوت ہوئے طاعون کی بیماری میں۔ اور یہ وائرس جب مسلمانوں پر کے ملکوں پر تیسرا بڑا اس کا حملہ ہوا ہے 131 ہجری میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ روزانہ 1000 جنازہ ہم اٹھاتے تھے طاعون وائرس کی وجہ سے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ صرف اور ہر دور میں اللہ کی پکڑیں اور عذاب آتے رہے۔ جب دنیا بھی اللہ کی نافرمانی کی ڈگر پر چلی تو میرے مالک نے ان کو پکڑا ہے، لیکن یاد رکھنا جو مجرم اور باغی مریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو نیک بندے پر اس وائرس میں موت آئے گی تو اللہ اس کو شہداء کی صفوں میں کھڑا کرے۔ دعا کرو اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں اور وائرسوں سے سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے یا ایسے اسباب جو حدیث میں شہادت کے لیے درجہ ملا ہے وہ اسباب میں سے کوئی سبب پایا گیا، اس بندے کا خاتمہ اچھا ہے، اس کی موت اچھی ہے، اس کی منزل اچھی ہے، اس کی قبر اچھی ہے، اس کی آخرت اچھی ہے۔ دوسری علامت پر غور کریں، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب مومن بندے کو موت آتی ہے، جب مسلمان بندے کو موت آتی ہے، نمازی بندے کو، تہجد گزار کو، قرآن پڑھنے والے کو، اللہ اللہ کرنے والے کو موت آتی ہے، فرمایا یموت بعرق الجبین، اس کے ماتھے پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔
اگر کسی نیک بندے کے ماتھے پہ پسینہ دیکھو تو سمجھ لینا اس کا خاتمہ اچھا ہے، اس کی موت بہترین ہے، اس کی قبر اور قیامت بہترین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بڑی علامت یہ ہے، جس بندے کو جمعے کی رات کو موت آ جائے یا جمعے والے دن موت آ جائے، اللہ اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کیا کرو اللہ شہادت کی موت دے، اللہ جمعے والے دن موت دے، یا اللہ جمعے کی رات کو موت دے دے۔ اللہ کی قسم یہ دن اور یہ وقت وہ ہیں جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں موت آئے گی، اس دن میں موت آئے گی، اللہ اپنے بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اور یہ اسباب، یہ علامات بھی صرف نیک لوگوں کے لیے ہیں، وگرنہ ابو جہل بھی رمضان کے مہینے میں اور بدر کے میدان میں مرا ہے۔ تو رمضان ہو یا شوال ہو، جمعہ ہو یا جمعرات ہو، سوموار ہو یا کوئی اور دن ہو، یہ فائدہ اگر دے گا تو مومن مسلمان کو دے گا، نمازی کو دے گا، اچھے عقیدے والے کو دے گا۔ اگر کافر جمعے کو مر جائے تو کافر عذاب قبر سے نہیں بچے گا۔ اگر سود خور ہے، بے نماز ہے، جھوٹا ہے، یہ جمعے کو مر گیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ فائدے صرف ان لوگوں کے ہوں گے جن لوگوں کا عقیدہ اچھا تھا اور جن لوگوں کو فرائض کی پابندی پر اللہ نے پاس کر دیا وہ پورے پائے گئے۔ دعا کرو اللہ خاتمہ ہمارا اچھا فرما دے اور ایمان پر فرما دے۔ سب سے پہلی علامت اللہ کے راستے میں بندہ شہید ہو گیا۔ دوسری علامت فوت ہوا ہے چارپائی پر لیکن اس کے ماتھے پر پسینہ دیکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جمعے والے دن فوت ہو گیا یا جمعے کی رات کو فوت ہو گیا۔ چوتھی علامت دیکھے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کی زندگی کے آخری وقت پہ، جس بندے کی موت کے وقت، زندگی کی آخری سانسوں پر، زندگی کے آخری لمحات پر اس بندے کو کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، کلمہ زبان پر جاری ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر زبان پر کلمہ ہے تو سمجھ لو یہ پکا جنتی، اگر زبان پر کلمہ آ گیا تو سمجھ لو قبر کے عذاب سے بچ گیا، زبان پر کلمہ آ گیا تو سمجھ لو سیدھی جنت میں چلا گیا، زبان پر کلمہ آ گیا تو سمجھ لو اپنی آخرت کو سنوار گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے فرمایا جب اپنے کسی مریض کے پاس بیٹھو، وہ بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آخری لمحات اور آخری معاملات میں ہے، اگر تم نشانات دیکھ لو، علامات اور آثار دیکھ لو، فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ۔ اپنے مردوں کے قریب بیٹھو، اپنے مرنے والوں کے قریب بیٹھو، اگر اس بندے کی سانس کھینچی جانے لگے، اس بندے کی سانس کی ڈورے ٹوٹنے لگیں، جلدی سے آپ اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھنا تاکہ آپ سے سن کے اس کو بھی یاد آ جائے اور یہ بھی پڑھ لے۔ اگر اس کی زبان پر یہ کلمہ، یہ عظیم وظیفہ آ گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا زبان پر کلمہ آ گیا تو سمجھ لو اس بندے کی جنت پکی ہے۔ دعا کرو اللہ آخری وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں تیرے بندے تو ہیں، یا اللہ تجھ سے محبت کرنے والے، ہماری کمزوریوں کا نہ دیکھنا، اللہ ہمارا خاتمہ سب کا ایمان پر نصیب فرما۔ یا اللہ شہادت والی موت کے ہم طلبگار ہیں، اللہ وہ میدان میں لکھی ہے یا بستر پر لگی ہے، شہادت والی موت نصیب فرما۔ تو یہ کلمے کا جاری ہونا، زبان پر کلمے کا آ جانا، یہ بھی اسی کو نصیب ہوگا جو زندگی کلمے پر گزارے گا۔ بندہ فراڈیا ہے، 2 نمبر ہے، دھوکے باز ہے، آپ امید نہ رکھیں کہ اس کو آخری وقت کلمے کی، آخری وقت بھی پھر کیا کہتے ہیں، ٹی وی آن کرو جی، قرآن پڑھو، کہتا سائڈ پہ لے جاؤ قرآن، مجھے تنگ نہ کرو۔ آخری وقت ایسے کلمے کہے گا
اور اس کی جان نکلتے ہوئے ایسے تکلیف ہوگی، فرمایا جس طرح ریشم کا کپڑا کانٹوں پر پڑا ہو تو ایک طرف سے کھینچا جائے، وہ سارے کا سارا کپڑا، ایک ایک اس کا تن اور ایک ایک دھاگا جدا ہو جائے گا۔ منافق اور کافر اور فاسق و فاجر کو موت آتی ہے تو اس طرح سے اس کا جسم چیرا جاتا ہے، اور مومن کو موت آئے، فرمایا مشک جس طرح ہلے، پانی آہستہ تھوڑا سا باہر نہیں نکلاتا، فرمایا مومن کی جان ایسے نکلتی ہے، فرشتہ آ کے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، او پیاری روح آ جا، او نمازیں پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، آ تجھے آج صلہ ملے۔ آرام سے اس کے ہاتھوں میں موت آ جائے گی۔ دعا کرو اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ ایک صحابی بڑا لمبا سفر کر کے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے جناب عمر ایک حدیث کے بارے میں نے سنا ہے اور میں اس حدیث کو بیان کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو دل میں نیت تھی کہ ابو بکر سے ملاقات کروں اور پوچھوں کیا وہ حدیث واقعتاً اللہ کے نبی سے سنی ہے، لیکن پوچھ نہیں سکا، ابو بکر دنیا سے چلے گئے۔ اب سوچتا ہوں کاش ابو بکر زندہ ہوتے تو وہ بات پوچھ لیتے۔ کہا بھائی مجھ سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے مجھے پتا ہو۔ جناب عمر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک کلمہ ایسا ہے جو بندہ اپنی زندگی کے آخر پر اگر کہہ دے تو وہ جنت میں جائے گا۔ سوچ رہا ہوں وہ کون سا کلمہ ہے۔ دیکھیں جن کو اپنی آخرت کی ٹینشن ہے نا، جن کو اپنی حسن خاتمہ کی فکر ہے، وہ ایسی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میرے پیارے ساتھی میں تجھے بتاتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا اور میرے چچا نے انکار کر دیا، جو بندہ بھی یہ کلمہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں پڑھ لے گا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ بولے گا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس پڑھے او تر جاوے گا، تیرے مرنے ویلے کم آوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اپنی زبان پر اس کلمے کا ورد کیا کرو اور اس کلمے کے معنی کو یاد رکھ کے اپنی زندگی اس پر گزارا کرو، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کلمے دے راز نیارے انہیں، اس ڈب دے بیڑے تارے انہیں، سانو دسیا نبی سہارے نے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور اپنی زندگی کی دعا کا حصہ بناؤ کہ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھا اللہ، من فقط سہارا تیرا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا محبوب بشارت دے دو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سب سے پہلی علامت فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے وہ پکا جنتی ہے۔ نمبر 2، فوت ہونے لگا، گھر میں پڑا ہے، چارپائی پر پڑا ہے، اس کے ماتھے پر پسینہ ہے، سمجھ لو یہ بندہ جنتی، اس کا خاتمہ اچھا ہے۔ جمعے والے دن فوت ہو گیا، جمعے والی رات فوت ہو گیا، ایمان والا ہے تو سمجھ لو اس کا خاتمہ اچھا ہے۔ مرتے وقت زبان پر کلمہ طیب نصیب ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، سمجھ لو اس کی موت اچھی ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہے، ایک عذاب قبر سے اور یہ جنت میں سیدھا چلا جائے گا۔ 5ویں بات سنیں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اريد ماله بغير حق قاتل فقتل فهو شهید۔ فرمایا ایک بندہ کاروبار کرتے کرتے اپنے مال کی حفاظت کے لیے بیٹھا تھا، کوئی ظالم ڈاکو آ گیا، اس بدبخت نے آ کے اس سے مال چھیننے کی کوشش کی، اس بندے نے آگے سے لڑائی کی، ڈاکو نے اس بندے کو مار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں پریشان نہ ہونا، اپنے مال، اپنے کاروبار، اپنی جائیداد، اپنی دکان، اپنی کاروبار کی حفاظت میں مرنے والا بھی شہید ہے اور سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی آ کے کہتا اللہ کے نبی میں دکان پر بیٹھا ہوں، ڈاکو آ گیا تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اس کو نصیحت کرنا، اذکرک اللہ، اس کو اللہ کی سختیاں، وعیدیں اور اللہ کے عذاب یاد کروانا۔ اوے اللہ سے ڈر جا، چھوڑ دے، یہ کام نہ کر، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس اللہ نے جوانی دی ہے، جس اللہ نے ہمت دی ہے، کما کے کھا، کیوں ایسے کر رہا ہے؟ اس کو نصیحت کر۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی اگر وہ میری نصیحت سنے ہی نہ پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر لوگوں کو آواز دے، بلا اپنے تعاون کے لیے، تاکہ آ کے تجھے اس سے بچائیں اور تیرے مال کو بچائیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر لوگ بھی نہ آئیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، اگر کوئی مظلوم بندہ بلا رہا ہے نا، سائڈ پہ کھڑے ویڈیو بنائی جا رہے ہیں، سائڈ پہ کھڑے اس کا تماشا دیکھی جا رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور یہ چوریاں اور ڈاکے بڑھتے تب ہیں جب ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور نہیں جی نے اگو کچھ نہیں کہنا جی، اچھا آگے سے سارے پکڑنا شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ ویسے قتل نہیں کر رہے یہ ظالم، اگر ہم آگے سے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں تو یہ سارے ڈاکے رک جائیں۔ ڈاکو کو پتا ہو میں نے جا کے جس کو پکڑنا ہے اس نے تو آگے سے مجھے مارنا ہے، مجھ پر حملہ کرے گا، مجھے مار دے گا۔ اب جب ان کو پتا ہے کہ بلی کو دیکھ کے سارے کبوتروں نے آنکھیں بند کر لینی، تو وہ بھی آرام سے بڑے سکون سے دندناتے جاتے، نکال دے بھی جو کچھ۔ اور بعض ایسے ہیں جن بدبختوں کے پسٹل بھی خالی ہوتے، صرف انہوں نے ڈرانے دھمکانے کے لیے رکھا ہوتا کہ اگر وہ ہم سے چھین لے تو کم از کم ہم پر تو فائر نہ ہو سکے۔ اور بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ وہ پسٹل جب چھینا گیا تو دیکھا گیا وہ نکلی تھا۔ یہ تو حالت ہے ان کی۔ تو اس لیے دیکھیں زندگی جتنی ہے آپ اس سے پہلے نہیں جا سکتے، اگر آپ کی موت لکھی ہے تو کوئی اور بہانہ بھی بن سکتا ہے، جاتے لوگ حادثات میں نہیں فوت ہو رہے۔ اپنے مال کی خاطر ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، اسلام کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر تجھے موت آئے گی تو شہید ہوگا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں بلا رہا ہوں لوگ بھی نہیں آئے، پھر کیا کروں؟ فرمایا حاکم وقت کو بلا، کال کر، آواز دے، حاکم آئے تیری بات سنے۔ کہا اگر حاکم بھی نہیں پہنچتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں اس کو فرمایا کہ پھر جان بچا جو کچھ چاہیے نو دے دے، کہنا تو یہی چاہیے تھا نا۔ اللہ کے نبی اس کو فرماتے ہیں اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اس سے لڑ، اگر تو قتل ہو گیا تو پریشان نہ ہو، سیدھا جنت میں جائے گا اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ بہرحال بعض جگہ پہ حکمت عملیاں بھی ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ لیں وہ یار اتنے لوگ ہیں وہ اور سب کے پاس گنے ہیں، تو اس وقت آپ کی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اپنی جان کو بھی بچائیں اور اپنے مال کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن جب کہیں موقع یہ ہو، اچھا کئی ایسے کیس آئیں وہ سامنے پسٹل رکھ کے تو خود سرچنگ کر رہے ہیں اور دکان کے اندر 10 بندے اور وہ 2 بندے، کیا ان کو جلدی سے 2 پکڑیں گے؟ اوپر والے 2 پکڑ لیں گے اور ارد گرد والے آ جائیں گے۔ اگر ایسے کام شروع ہو جائے واللہ یہ جرم اور یہ ظلم رک سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ان بدبختوں کو اللہ اپنی طرف سے عبرتناک سزائیں دے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں چھٹا کام سنیں ذرا، ایسا عمل جس کی وجہ سے بندے کا خاتمہ اچھا ہو جائے، بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، بندے کی جنت سیدھی ہو جائے، عذاب قبر سے بندہ بچ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فوت ہوا نماز پڑھتے پڑھتے، جو بندہ فوت ہوا روزے کی حالت میں، جو بندہ فوت ہوا عمرہ کرتے کرتے، جو بندہ فوت ہوا طواف کرتے کرتے، جو بندہ فوت ہوا قرآن پڑھتے پڑھتے، جو بندہ فوت ہوا
ذکر کرتے کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں نیکی کرتے کرتے جو بندہ فوت ہو گیا سمجھ لو وہ بندے کا خاتمہ بھی ایمان پر ہے، وہ بندہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ کوئی بھی نیکی کرتے آپ کو موت آ گئی، اللہ کی قسم یہ موت سعادت والی موت تیرے لیے بنے گی، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ دعا کرو اللہ موت دے تو ایمان پر دے اور نیکی پر نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی زندگی کے لمحے لمحے پہ اسے بچا کرو، اور گاڑیوں کے اندر یہ گانے بجانے نہ لگایا کرو۔ کتنے حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی جب ویڈیوز دیکھی گئیں گاڑی تباہ ہو گئی، سارے بندے فوت ہو گئے، اور جناب وہاں پر گاڑی کے اندر مجرے کی آواز ابھی تک آ رہی، گانوں کی آواز ابھی تک۔ یہ اس گناہ پر مرنے والے کو کیا کہیں گے؟ فوت ایکسیڈنٹ میں ہوا ہے، فوت اچانک موت میں ہوا ہے۔ اگر قرآن سنتے اس کو موت آ جاتی تو بشارت تھی، یہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اب اس پر کوئی بشارت نہیں دے سکتا جس کام میں اس کو موت آئی۔ اپنی زندگی کا ہر سفر ایسے گزار شاید یہ آخری بن جائے، معاملات ایسے کر شاید یہ آخری بن جائیں۔ تو جب آخری سمجھ کے گزارنا ہے تو پھر یہ بات یاد رکھو، نیکی پر تقوی پر اپنا سفر اور اپنا وقت گزارو، تاکہ اگر موت آئے تو تیری سیدھی جنت کا فیصلہ مالک کی طرف سے ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں کام بیان کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں جو بندہ اللہ کے راستے میں فوت ہو وہ شہید ہے، جو بندہ اور شہید سیدھا جنت میں جائے گا۔ مرتے وقت ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس بندے کا خاتمہ اچھا ہے، جنت میں جائے گا۔ مرتے وقت زبان پر کلمہ نصیب ہو گیا، یہ جنت میں جائے گا۔ مرتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عورت زچگی کی حالت میں بچے کی پیدائش کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی، آپ نے فرمایا یہ بیوی بھی جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی طاعون وبا یا مرض میں بندہ فوت ہو گیا، فرمایا یہ بندہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیکی کے کام پر موت آئی، بندہ جنت میں جائے گا۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے لڑتے لڑتے موت آ گئی، قتل ہو گیا، جنت میں جائے گا۔ 7ویں بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں جس بندے کو مدینے میں موت آئی وہ بندہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کے شہر مدینہ میں موت آئی، فرمایا اس کی جنت بھی پکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑی سعادت والی موت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عمرے کی سعادت دے، حج کی سعادت دے، اور بندہ حرمین میں وہاں پر موت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے مانگ مانگ کے لیا، وہ اپنی زندگی کی ہر دعا میں یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ موت دے عمر کو شہادت والی دے اور نبی کے شہر مدینے میں دے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل پر آپ حکمران ہیں، اور یہ دعا کیسی کرتے؟ کون آئے گا مدینہ میں جو آپ کو شہید کرے گا؟ آپ کہتے ہیں موت بھی دے اور دے بھی شہادت کی اور دے بھی مدینہ میں۔ مجھے نہیں یہ بات سمجھ آتی۔ تو فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری اور رب سے مانگنے کے لیے وسائل نہیں دیکھتے، ہم وسیلوں کے محتاج ہیں، رب نہیں محتاج۔ آپ دعا کریں، قبول کرنے والا مالک، اور دیکھ لیں قبول بھی پھر کیسی ہوئی۔ اللہ نے موت بھی شہادت کی دی، مدینہ شہر میں دی، منبر رسول پر دی، مصلی مصطفیٰ پر دی، اور فجر کی نماز میں دی، اور شہادت والی دی۔ آپ صدق دل سے دعا کریں، انتظام میرا رب کرے۔ صحابہ فرماتے 37 ہجری کی بات ہے، تاجدار مدینہ کے عظیم صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آ رہے، وادی محصر سے گزرے۔ امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، سارے لوگوں کو سلا دیا، فرمانے لگے سارے سو جاؤ، میں عمر آخر پہ سوؤں گا۔ جب سارے صحابہ کو لٹا دیا تو خود کنکروں کو سیدھا کیا، پتھریلی زمین ہے،
कंकर बिछे हुए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर हैं 22.5 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, इन कंकरियों को सीधा करके इन कंकरियों के ऊपर लेट गए। आसमान की तरफ नजर है और चांद की तरफ देखते देखते कहने लगे, या अल्लाह ये चांद बारीक था, फिर बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हुआ, आज चांद भी ख़त्म होता जा रहा है। उम्र तेरी ज़िंदगी में बचपन आया गुजर गया, जवानी आई गुजर गई, फिर अल्लाह के नबी की मुखालफतें भी तूने बड़ी की। एक दिन वो आया, नबी की दुआ साबित हुई, तू मुसलमान हो गया, फिर नबी के साथ मिलके काम भी बड़ा किया, आज अल्लाह ने खलीफतुल मोमिनीन बना दिया, तूने फतूहात भी बड़ी की। उमर लगता है ज़िंदगी आखिर की तरफ जा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आसमान की तरफ आंखें हैं और अपनी ज़ुबान पर ये जुमला है, अल्लाह मौत उम्र को आनी आनी है, अल्लाह उम्र को शहादत वाली मौत दे और नबी के शहर मदीना में दे। सहाबा कहते हैं हमने उमर की ज़ुबान से ये अल्फाज सुने, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिका। आप भी अपनी ज़िंदगी की दुआ का हिस्सा बनाएं, अल्लाह मौत शहादत की दे दे, नबी के शहर मदीने में दे दे। अपनी ज़ुबान में मांग ले, हाथों को उठा के अल्लाह से दुआ किया कर। जदों वक्ते नज़ा आवे मदीने दी फिदा होवे, जदों वक्ते नज़ा होवे मदीने दी फिदा होवे, लबाते कमली वाले दा तराना होना चाहिदा। माल की कायनात दुआ है, अल्लाह मौत तो आनी ही आनी, नबी के शहर में मिल जाए। हज़रत उमर इतनी ज़्यादा दुआ क्यों करते हो? नबी के शहर में ही आप तो जिहाद के मैदान में भी जाते हैं, सिपा सलार भी बनते हैं। फरमाने लगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन इस्ताता अन यमूत बिल मदीनती फलयमुत बिहा। आपने फरमाया था, लोगों जो बंदा मदीने में फौत होगा, मुसलमान था, नमाजी था, मुझ पर ज़रूरी है कि मैं उस बंदे की सिफारिश करके रब से जन्नत लेके दूँ। जो मदीने में मरेगा नबी की शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। इसलिए उमर हमेशा दुआ करता है कि या अल्लाह मौत आए तो नबी के शहर मदीने के अंदर। दुआ करो भाई, अल्लाह हम सब को इस कोरोना की वबा से बचाए, बार बार मस्जिद नबी की बैतुल्लाह की हाज़री नसीब फरमाए, और या अल्लाह वहाँ पे ही रख लेना, मौत भी वहाँ आए, कब्रें भी वहाँ बन जाएं, ताकि कल क़यामत वाला दिन हो, महबूब की शफाअत हम सब को नसीब हो जाए। मेरे भाइयों, ये 7 बड़ी अलामतें हैं। वैसे तो बड़ी अलामात थी, मगर मैंने इख्तिसार के साथ, जिसको आप देख के समझ रहे हैं इस बंदे का इख्तिताम अच्छा हो गया है, इसका ख़ात्मा अच्छा हो गया है, ये बंदा जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया सबसे पहली अलामत यह है कि वो बंदा अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ हो। और मैंने शहादत की फिर 25 किस्में आपको बयान कर दी कि ये भी शहीद है, ये भी शहीद है, जल के फौत होने वाला, दीवार के नीचे आने वाला, और पानी के अंदर गर्क होने वाला, बच्चे की पैदाइश के वक़्त औरत फौत होने वाली, या इसी तरह अल्लाह के रास्ते में दुआ करता करता फौत हो गया, शहादत की मौत मांगता मांगता फौत हो गया, तालिब इल्म था, दीन के सफ़र में फ़ौत हो गया, दीगर इसी तरह वबाई अमराज में फ़ौत हो गया। फरमाया जो बंदा फ़ौत होया और उसके माथे पर पसीना आ गया, ये भी जन्नती है। जो फ़ौत होते वक़्त उसको कलमा तय्यबा नसीब हो गया, वो भी जन्नती है। जो अपने माल की हिफाजत करते करते मर गया, कत्ल हो गया, वो भी जन्नती है। जो बंदा जुमे वाले दिन या जुमे की रात को फ़ौत हो गया, वो भी जन्नती है। जो बंदा नमाज की हालत में, रोज़े की हालत में, उम्रे की हालत में, तवाफ़ की हालत में कुरान पढ़ते हुए ज़िक्र करते फ़ौत हो गया, वो भी जन्नती है। और जो बंदा मदीना तय्यबा में फ़ौत हो गया, फरमाया वो भी जन्नती है। अल्लाह हम सब को ये 7 किस्म की अलामात नसीब फरमा, हमारी आखिरत को बेहतर फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो मरीज़ हैं शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।